جیسے ہی میں اپنی بستی میں داخل ہوئی کوئی مکان کوئی گھر ایسا نہ تھا جو مصطفیٰ کے نور سے دمک نہیں رہا تھا اور خوشبو عنبر سے مہک نہیں رہا تھا. زور سے بولیں سبحان اللہ. محترم حضرات، حضرت حلیمہ ڈائریکٹ اپنے گھر پہنچتی ہیں اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں ایک جو ہے بستر پر لٹا دیتی ہیں اور اس کا دروازہ بند کر دیتی ہیں. اور جیسے ہی اپنے گھر سے باہر آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ گاؤں کی ساری عورتیں حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں. اب دیکھیے وہ جو نوید کبھی حلیمہ کو سنائی جاتی تھی کہ جب تو اس بچے کو لے کر آ جائے گی تو تیری تقدیر بدل جائے گی، تیری غریبی مفلسی بہاروں میں تبدیل ہو جائے گی. آج پہلا ہی دن ہے اور ابھی چند گھڑیاں ہوئی ہیں مصطفیٰ کو لائے ہوئے. حلیمہ کہتی ہے میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، میں کسی کے گھر سے کچھ چرا کر نہیں لائی ہوں. اے عورتوں تم یہاں پر کیوں جمع ہو اور یہ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ عورتیں کہتی ہیں اے حلیمہ ہم اس لیے تیرے پاس آئے ہیں، ہم نے اس پورے گاؤں کا چکر لگا لیا ہے اور آج تک ہم نے ایسی خوشبو اپنے گاؤں میں نہیں پائی ہے. وہ کون سا عطر مکہ سے لے کر کے آئی ہے، تو کون سی خوشبو مکہ سے لے کر آئی ہے؟ ہم نے پوری بستی کے گھروں کو چھان مارا ہے، ہمیں کہیں سے خوشبو نہیں آئی اور جب ہم نے خوشبو کا پیچھا کیا تو خوشبو تیرے گھر سے آ رہی ہے، تیرے در سے آ رہی ہے. تو حلیمہ کہتی ہے یہ میرا کمال لگی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں جو میں مہنگی خوشبو خرید کر لاؤں. ارے یہ تو خوشبو ہے آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے جائے کی، عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے جناب محمد مصطفیٰ کی. محترم حضرات بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. محترم حضرات یعنی میرے سرکار جس گلی سے نکل جاتے سبحان اللہ وہ علاقہ مہک جاتا. اور جب بچپن کی خوشبو کا یہ عالم ہے تو جوانی کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب شباب پہ عمر آتی ہے تو انسان کی زندگی ایک اور موڑ لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے؟ اس کی جوانی کا نکھار لوگوں میں نظر آتا ہے کہ اب یہ جوان ہو گیا ہے. محترم حضرات جب چند دنوں کے میرے سرکار کا کہ حسن و جمال کا یہ عالم ہے، خوشبوؤں کا یہ عالم ہے، تو نبی نے جس وقت اشارہ کر کے چاند کے تو ٹکڑے کیے ہوں گے اس وقت مصطفیٰ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت میرے نبی نے اپنے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو علی کے لیے پلٹا دیا ہوگا اس وقت میرے سرکار کی طاقت اور حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. محترم حضرات بہت دیر ہو گئی ہے تو میں اشارہ پائے ہوئے اگر وہ لگتا رہے گا تو مجھے اینٹی بائیوٹک ملتی رہے گی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ جب عورتوں نے میرے سرکار کا دیدار کیا ایک ایک کر کے عورتیں آ رہی ہیں اور حلیمہ کو مبارکباد دے کر جا رہی ہیں. بچے تو اس بستی میں اور بھی آئے تھے، بڑے بڑے امیروں کے شہزادے آئے تھے مکہ سے، لیکن کسی کا کوئی درشن کرنے نہیں گیا، کوئی زیارت کرنے کے لیے نہیں گیا. مگر میرے نبی مکہ میں جل بگر ہوئے تو وہاں بھی مکہ کی عورتوں کا انبار لگ گیا تھا. اور جب بنی سعد قبیلے میں آئے تو یہاں کی عورتیں بھی مصطفیٰ کا نظارہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں.
دیدار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. محترم حضرات ایک ایک جلوے کو میں گنوا نہیں سکتا ہوں, کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو مصطفیٰ کا معجزے سے بھرا ہوا نہیں تھا. بس اتنا سن لیجئے, ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حلیمہ کہتی ہیں کہ عالم میری بستی کا یہ ہو گیا تھا, یہ عالم ہو گیا تھا, اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ عورت صبح صبح میرے گھر آتی اور محمد کے قدموں پر پانی کو ڈالتی اور اس برتن میں پانی کو بھر کر لے جاتی, اور اگر کسی بیمار کو پلا دیا جاتا تو نبی کے پیروں کی برکت کی وجہ سے بیمار کو اسی وقت شفا یابی مل جایا کرتی. محترم حضرات جس مصطفیٰ کے قدموں کا یہ عالم, زور سے بولو, ان کے چہرے کا عالم کیا ہوگا, ان کی زبان کا عالم کیا ہوگا. محترم حضرات ان کے ید اللہ والے ہاتھوں کا کیا حال ہوگا. اسی لیے تو بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں, زور سے بولو سبحان اللہ. شعر ایسے نہیں سنایا جائے گا, بہت شعر ہو کر سننا پڑتا ہے شعر کو. محترم حضرات کہتے ہیں کہ پیروں پر جو پانی پڑا ہوا تھا وہ اگر بیمار کو پلا دیا جاتا تو اسے شفا مل جایا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, اور زور سے بولیں سبحان اللہ. محترم حضرات جب یہ منظر چلنے لگا تو اب حلیمہ کسی کام وام پہ تو جاتی نہیں تھی, ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے رہتی اور عورتوں سے باتیں کرتی رہتی, یعنی باتیں ملاقاتیں. ایک دن عورتوں نے, بنی سعد کی عورتوں نے یہ تانا مارا, اے حلیمہ کیا تجھے کوئی کام وام نہیں ہے, تو اس شہزادے کو لیے ڈولتی رہتی ہے. یہ آپ کی بھاشا میں میں نے جملہ بولا ہے, ورنہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ تو گھومتی رہتی ہے, کیا تیرے پاس کھانا بنانے کا بھی ٹائم نہیں ہے, تجھے بھوک نہیں لگتی ہے. تو قسم خدا کی حلیمہ کہتی ہے جب سے یہ شہزادہ آیا واقعی مجھے بھوک ہی نہیں لگتی ہے. اگر آپ اگر اجازت دیں تو اشعار میں سناتا ہوں اس واقعے کو, محبت سے کیجیے سبحان اللہ. اسے حاجت نہ تھی اب کھانے اور پکانے کی, اسے حاجت نہ تھی اب کھانے اور پکانے کی, کیوں کہ وہ تو مالک بن گئی خدا کے ہر خزانے کی. تو مالک بن گئی خدا کے ہر خزانے کی. صبح سے شام تک وہ شہر سارا گھوم لیتی تھی, اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی. اسے جب ماشاء اللہ, اللہ ہماری چچا کو حج کروائے, زور سے بولو آمین. ہم سب کو مدینے کی زیارت سے مالا مال فرمائے. محترم حضرات انہوں نے بولا تو تھوڑی دیر اور تقریر کا دل کہتا ہے کہ اور کر دی جائے. محبت سے کہیے شارٹ کٹ میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات اب یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو اس اعتراض کو دفع کر دوں. یعنی ایک تو وہ واقعہ ہوا مکہ میں جب حارث نے اونٹنی کے دودھ کو دعا تو برتن بھر گئے, اور جب یہاں بنی سعد قبیلے میں پہنچے تو پھر جب دودھ کی ضرورت پڑی تو آپ نے پھر اونٹنی سے دودھ نکالا. تو محترم حضرات پھر اپنے گھر کے سارے برتنوں کو اللہ کی رحمت سے پر ہو گئے. سبحان اللہ. یہاں اغیار یہ اعتراض کرتے ہیں میاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک اونٹنی ایک ہی وقت میں اتنا دودھ کیسے دے سکتی ہے, یہ عقل میں نہیں آتا ہے. تو ہم نے کہا عقل میں نہیں تو عشق میں تو آنا چاہیے, مگر جن کے یہاں عشق ہو ہی نہ تو وہ تو عقل سے ہی کام لیتے ہیں. اور اس لیے کہنے والے نے کہا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ عقل ہی نہیں تھی محترم حضرات عشق والی. لیکن یہ باتیں کہہ کے چھٹی نہیں ہو جاتی ہے, فراری کا راستہ نہیں ملتا ہے. تو ہم نے کہا میاں سنو, ہم تمہیں دور کا نہیں یہی ہندوستان سے ایک جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابے وہ دیکھ ساتھ کون سی ہے کہ اونٹنی اتنا دودھ دے رہی ہے,
یہ نبی کی ہی تو برکت تھی، بے شک مگر نبی کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو بہت عرفہ و اعلیٰ ذات ہے۔ ان کے غلام خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں چل، سبحان اللہ آپ بھی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے بے شک اللہ کی ضرب لگا رہے ہیں، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ ایک چرواہا آتا ہے اور آنے کے بعد اس کی گائیں اس دریائے انا ساگر سے پانی پیتی ہیں سبحان اللہ اور پینے کے بعد میں چلنے لگتی ہیں، تو حضرت خواجہ معین الدین نے ارشاد فرمایا، او چرواہے ہمیں بھوک لگی ہے، تھوڑا دودھ پلا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ ذرا جھوم کے سبحان اللہ سنا دیں، سبحان اللہ سبحان دودھ اللہ پلا دے۔ بولے بابا میری ان گاؤں کے ریوڑ میں کوئی ایسی گائے نہیں ہے جو دودھ دینے کے قابل ہو۔ سبحان اللہ آپ نے دوبارہ کہا، پھر ان کا تیسری بار کہا تو چرواہا بولا کہ بابا ان میں کوئی گائے ایسی نہیں ہے جو دودھ دے، لیکن اس کے دل میں آیا یہ کوئی درویش ہے، بالٹی کو اٹھایا اور میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا، مالک کا نام لے، بسم اللہ پڑھ، زور سے بولو، سبحان اللہ اور اللہ کا نام لے کر یا رسول تو دودھ دونا شروع کر دے۔ جب دودھ دوتا ہے محترم حضرات تو ایک بالٹی دودھ پر ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ فل بھر گئی۔ مطلب محترم حضرات کریم نواز کے ساتھ میں جو درویش تھے وہ دودھ انہوں نے بھی پیا، اور اجمیر کے لوگ آئے انہوں نے بھی پیا۔ تاریخ میں آتا ہے کئی ہزار لوگوں نے اس دودھ کو نوش فرما لیا، مگر دودھ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ چکر عقل کے اندھوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تاریخ ہند میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کرامت دیکھ کر اس چرواہے نے کہا تھا کہ اے درویش تم ہو کون؟ تو خواجہ معین الدین نے یہ نہیں کہا تھا میں ہندوستان کا سلطان ہوں، میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا میں محمد کا غلام ہوں۔ معین رضا قادری کہتا ہے جب محمد کے غلام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کی طاقت کا عالم کیا ہو؟ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مختار کی آمد غوث ولایت محترم حضرات بات سمجھ میں آ گئی؟ سبحان اللہ سبحان بات کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ اعتراض، جب ان کے غلام دودھ کی نہریں جاری کرتے ہیں جانوروں میں سے، سبحان اللہ، اللہ تو محترم حضرات جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی طاقت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا سبحان اللہ اور ان کی طاقت کا لوہا تو کائنات کے ذرے ذرے پر منوایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان محترم حضرات موضوع ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اس لیے میں تقریر کو تھوڑا اور آگے بڑھا دیتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد کے قبیلے میں پل بڑھ رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حلیمہ کی روایت پر بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ سنی مولوی یوں ہی اڑاتے ہیں۔ بتاؤ نبی کا چہرہ دیکھ کر حلیمہ کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ قسم خدا کی یہ بالکل سچی باتیں نہیں لگتی تھی، سبحان اللہ یا رسول اللہ اور اس کا بھی پروف ہے ہمارے پاس۔ انبیاء سابق کی داستانیں قرآن عظیم میں بھری پڑی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھاؤ قرآن عظیم میں سورہ یوسف کو، سبحان اللہ میرے نبی کی ولادت و سعادت سے کئی سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بہت حسین و جمیل نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ پیدا تو آپ کنعان میں ہوئے تھے، زور سے بولیں، سبحان اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر میں پہنچا دیا۔ سبحان وہ اللہ۔ بہت بڑی داستان ہے، کبھی الگ سے بیان کی جائے گی۔ بے شک۔ محترم حضرات جب آپ مصر میں پہنچ گئے تو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو بادشاہی کا تاج بھی عطا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا تھا مصر کا۔ بے شک بے شک محترم حضرات ان کے زمانے میں قحط سالی کا عالم طاری ہوتا ہے، سبحان اللہ اور لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کھا جاتے ہیں، اور پھر لوگ بھوک سے مرنے لگتے ہیں۔ تو کسی نے جا کے دربار یوسفی میں اعلان کیا، سبحان اللہ یا رسول فریاد کی۔ اگر آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے تو ایسے بولے کہ حسن یوسف کا کرم بھی ادھر ہو جائے۔ سبحان اللہ محترم حضرات دربار یوسفی میں فریادی نے آواز لگائی، سرکار آپ کی امت اور آپ کی رعایا مر رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
अनाज खत्म हो चुके हैं, फसल बारिश ना होने की वजह से सूख गई है, कई साल से लगातार बारिश ना होने की वजह से गल्ला खत्म हो गया, दूर दराज से लाला कर भी खा लिया गया है। अब तो लोग तड़प तड़प कर और बिलक बिलक कर अपने घरों में आखिरी सांसें ले रहे हैं, और बहुत सारे भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो दम भी तोड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब पैगंबरे ज़माने ये आवाज सुनी तो दिल हिल गया आपका, और आप अपने दरबार से निकले, गुस्ल किया, वजू ताज़ा किया मोहतरम हजरात, और मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के बाद में आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर मोहतरम हजरात अपने एक ऐलान करने वाले से ऐलान करवाया कि बस्ती में ऐलान कर दो, यूसुफ के गुंदमी गोदामों की जो है छूट दे दी गई है, और जिसको जितने अनाज की जरूरत हो वो हमारे पास से लेकर चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, सरकारी गोदामों में से अनाज बट रहा है, मगर कब तक चलेगा? जब पैदा ही नहीं हो रहा है तो चलेगा कब तक? लोगों ने चंद दिनों में उसको खत्म कर दिया, अब फिर लोग तड़प रहे हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के गोदामों में भी अनाज खत्म हो चुका है, अब आपको और ज्यादा फिक्र हुई, और अभी फसल आने में 4 माह बाकी है। कितने माह बाकी है? 4 महीने। तवज्जो से सुनना, चूंकि खाली बैठने से काम नहीं चलता है, बहुत सारे सवालात आपकी जिंदगी में भी ऐसे आते होंगे। मोहतरम हजरात, 4 महीने फसल आने में हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू का कतरा निकला तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी को इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ जिब्राइल, ये यूसुफ भी मेरा महबूब है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब वली महबूब है तो नबी महबूब नहीं होगा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और इसका आंख का कतरा, आंसू का कतरा जमीन पर न गिरने पाए उससे पहले अपने हाथों में ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान ऐ मौला, इतनी मोहब्बत के हाँ मैंने हुस्न के 10 हिस्से पैदा किए। सुभान अल्लाह, सुभान कितने हिस्से पैदा किए? 10 10 हिस्से, और 9 हिस्से मैंने यूसुफ को अता फरमाए हैं, अल्लाह, और 1 हिस्से से तमाम नूरी मखलूकात को पैदा फरमाया है, और 9 हिस्से हजरत यूसुफ को अता फरमाए हैं। जभी तो जुलेखा आप पर फरेफ्ता हो गई थी, उन पर शैदा हो गई थी, वो हुस्न ही कुछ अलग था, मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया वो मिस्र का बाजार था, शहर मुस्तफा नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान। जहां औरतें शैदा हुई थी, मगर मदीने में तो मुस्तफा पर मर्द शैदा हुए थे। वहां औरतों ने अपनी उंगलियां कटवाई थी, मगर नबी के नाम पर मैदान बदर में मुस्तफा के चेहरे की जियारत करवा रहे हैं, और अपने सरों का नजराना बारगाह खुदाबंदी में पेश करते हुए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद। माशाअल्लाह, अल्लाह एक जवान की उम्र में भी बरकतें अता फरमाए। मोहतरम हजरात, आज मूड हो गया सुनाने का तो सुन लीजिए, सुनाऊं कि सलाम पढ़ दूं? मोहतरम हजरात, बात फैलाने में भूल नहीं जाएं, जो मौजू चल रहा है उसमें बात समझनी चाहिए। मोहतरम हजरात, जब हजरत जिब्रील आए और आकर के कहा, सलाम अर्ज किया और कहा अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, सुभान अल्लाह। आप अपनी उम्मत से कहिए, अपनी रियाया से कहिए कि सब्र करो, कुछ माह बाद फसल पकेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले अभी तो 4 महीने हैं, सुभान अल्लाह, मगर 4 महीने तक क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को ये बताकर भेजा कि यूसुफ से कह दो वो अपने महल से बाहर निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप आलम तसव्वुर में देखिएगा और नजरें मेरी तरफ और दिल मदीने की तरफ। मोहतरम हजरात, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया गया कि आप अपने महल से निकलें और एक मैदान में कुर्सी डाल लें, सुभान अल्लाह, और वहां पर अपने चेहरे पर नकाब डालकर बैठ जाएं, सुभान अल्लाह, और अपनी रियाया को ऐलान करवा दें कि जिसे भूख लग रही हो वो मेरे पास आ जाए। कौन भूखा नहीं था? सबके पास गल्ला खत्म हो चुका था। पूरा शहर मिस्र जो है उमड़कर मोहतरम हजरात उस मैदान में जमा हो गया। सुभान अल्लाह। अब ये ऐलान हुआ
اے یوسف اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات حوالہ دے کر جاؤں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ باتوں میں کہہ گئے. عبد الرحمن بن عبد السلام نزہۃ المجالس کی جلد نمبر 1 میں تحریر فرماتے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ جملہ پڑھوں گا تو دل باغ باغ ہو جائے گا آپ کا عربی کا جملہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. آپ نے اپنے رخ سے پردے کو ہٹایا تو سب نے دیدار یوسفی کیا. سبحان اللہ. اور اتنے مطمئن ہو گئے کہ نہ بھوک رہی نہ پیاس رہی. سبحان اللہ. کب تک؟ 1 دن 2 دن. محترم حضرات روایت میں آتا ہے، لکھتے ہیں محبت سے کہیے سبحان اللہ. یعنی وہ کہتے اہل مصر، زور سے بولو سبحان اللہ. استغنا اہل مصر، مصر والے بے پرواہ ہو گئے بھوک اور پیاس سے. مستغنا ہو گئے ان الطعام والشراب، یعنی ان کے دل میں نہ کھانے کا شوق رہا نہ پانی پینے کا کوئی شوق رہا. عربی کے جملے ہیں، اگلا جملہ سنیے گا. کتنے دنوں تک؟ 4 اشہر، 4 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیدار کی برکت کا یہ عالم، یہ ظہور فرمایا کہ ان لوگوں کو 4 ماہ تک نہ بھوک لگی نہ پیاس. اب آپ اندازہ لگائیے یوسف بھی وہ ہیں جو ہمارے نبی کی مانگتے ہیں نور کی خیرات. یوسف کو بھی ہمارے نبی کے وسیلے سے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے. ہر پیغمبر اور ہر نبی کو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا گیا ہے. میرا ایمان کہتا ہے کہ جب یوسف کا حسن دیکھنے کے بعد 4 مہینے تک بھوک اور پیاس نہیں لگ سکتی ہے تو حلیمہ جب میرے نبی کا چہرہ دیکھتی ہوگی تو اسے بھی بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہوگی. جب دیدار حسن یوسف کا یہ کمال ہے تو جمال مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا، حسن مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا. تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب.